السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں نے صحیح پڑھا کہ ہندو کو ہندو بنانے والے مسلمان ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارا یہ ملک چونکہ بہت قدیم ہے، اسی لیے ہر زمانے میں الگ الگ نام سے جانا گیا۔ جیسے ابھی 3 نام اس کے مشہور ہیں: انڈیا، بھارت، ہندوستان۔ اسی طریقے سے ہر زمانے میں الگ الگ نام رہے۔ 20ویں صدی کے برٹش مشہور مورخ گیون فلڈ کے مطابق ہندوستان میں مشہور نہر کہیں یا دریا کہیں، دونوں نام سے جانا جاتا ہے۔ سندھ، دریائے سندھ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ہندوستان کے ناموں میں سے ایک نام سندھ بھی تھا ہندوستان کا۔ اب وہ ملک کا نام نہیں رہا، صوبے کا نام یا شہر کا نام ہو گیا۔ تو سندھ کے نام سے بھی اس ملک کو جانا جاتا تھا۔ اچھا، سندھ کے اس پار، سندھ جو دریا ہے اس کے اس پار ویسٹ میں یعنی مغربی علاقے میں جو ممالک ہیں وہ خاص کر سندھ کی مناسبت سے اس ملک کو سندھ کہا کرتے تھے، اور یہاں کے رہنے والے کو سندھو کہتے تھے اس زمانے میں۔ گیون فلڈ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں یہاں کے رہنے والے کو سندھو کہتے تھے۔ خاص کر ان تمام ممالک کی لسٹ میں سب سے پہلا نام ایران کا آتا ہے۔ ایران والے ہمارے ملک کو سندھ کے نام سے یاد کرتے تھے، یہاں کے رہنے والے کو سندھو کہتے تھے۔ ایران کی زبان میں ایک عام رواج آج بھی ہے کہ وہ ایس کو ایچ سے بدل کر پڑھتے ہیں، یعنی سین کو ہا سے، سو کو ہا سے بدل دیتے ہیں۔ تو سندھ کو وہ ہند کہنے لگے اور سندھو کو ہندو کہنے لگے۔ یہ کوئی میں لطیفہ نہیں سنا، تاریخ کے حوالے سے بتا رہا ہوں، گیون فلڈ نے جو لکھا اور بھی کچھ کتابوں میں۔ تو وہ سندھ کو ہند کہنے لگے کیونکہ وہ سا کو ہا سے بدل کے بولتے ہیں، ایچ کو ایچ سے، اور یہاں کے رہنے والے کو ہندو کہنے لگے۔ اچھا، ایران سے متصل عرب ممالک ہے، تو ایران کے حساب سے عرب والے بھی اس ملک کو ہند ہی کہتے تھے، لیکن تھوڑا فرق تھا۔ یہاں کے رہنے والوں کو وہ ہندو نہیں بلکہ ہندی کہتے تھے، یعنی ہندوستان کا رہنے والا، یا آخری میں یائے نسبت استعمال کرتے ہیں۔ آپ قدیم زمانے میں جو عربی کے اشعار وغیرہ پڑھیں گے اس میں ہندوستان کا ذکر خاص کر تلوار کے معاملے میں ہوتا ہے اشعار میں، کیونکہ ہندوستان کی تلواریں بڑی مشہور ہوا کرتی تھی، بہت تیز اور چمکدار ہوتی تھی۔ تو ان کے اشعار میں السیف الہندی کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ہندوستانی تلوار۔ تو اس طریقے سے عرب ممالک والے اور ایران اور ان کے پڑوس کے ملک والے ہمارے ملک کو ہند کہنے لگے، اور یہاں کے رہنے والے کو ہندو یا ہندی کہنے لگے۔ آگے آئیں، جب کچھ مسلمان راجہ ہندوستان میں آئے، خاص کر مغلیہ سلطنت جب بنی اور ان سے پہلے بھی، تو ایک بڑا مسئلہ ہندوستان میں یہ کھڑا ہو گیا کہ یہاں کے جو قدیم باشندے ہیں انہیں آپ کیا کہیں، کیونکہ یہاں ان کا کوئی مخصوص نام نہیں تھا۔ برہمن ایسے رہتے تھے گویا ان کا اپنا الگ مذہب ہے، شتریہ ایسے رہتے تھے گویا ان کا اپنا الگ دھرم ہے، ٹھاکر ایسے رہتے تھے گویا ان کا اپنا الگ دین ہے۔ ان کی زبان الگ ہوتی تھی، ان کا کلچر الگ ہوتا تھا، ان کے دیوی دیوتا الگ ہوتے تھے، ان کی مورتیاں الگ ہوتی تھی۔ یہیں تک نہیں بلکہ اگر مہاراشٹر کا برہمن ہے اور بنگال کا برہمن تو ان کی زبان الگ، ان کا کلچر الگ، ان کے دیوی دیوتا الگ ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے سوچیے کتنے طبقات ہیں ہمارے ملک میں، اور ان سب کو الگ الگ نام سے پکارنا بڑا مشکل تھا۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں نے ان تمام لوگوں کو جو یہاں کے قدیم باشندے ہیں اور مورتی کی پوجا کرتے ہیں، چاہے جس دھرم سے بھی تعلق رکھیں، ہندو کہا۔ اور اس طریقے سے مسلمانوں کے ذریعے یہ ہندو لفظ استعمال میں آیا یہاں مورتی پوجنے والوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لفظ ہندی یا ہندو یا ہند کا ٹرانسلیٹ دیکھیں تو 2-3 چیز آپ کو بالکل نہیں لگے گی۔ ایک تو یہ کہ ہند، ہندی یا ہندو، یہ لفظ آپ کو فارسی اور عربی کا ڈکشنری میں ملے گا۔ آپ ڈکشنری میں ڈھونڈیے تو جب زبان کی لسٹ دیکھیں گے تو وہاں فارسی یا عربی لکھا ہوا ہوگا۔ دوسری بات، آپ ہندو کا ترجمہ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا ہندوستان کا رہنے والا، ہندوستان کے قدیم باشندے، اولڈ انڈینز، اور ایک لفظ اور ہے ہندوستان میں مورتی پوجنے والے لوگ۔ تو اس طریقے سے یہاں کے جو مورتی پوجنے والے ہیں، یہ جو پوری کمیونٹی ہے،
مغلوں کے ذریعے یا مسلمانوں کے ذریعے انہیں ہندو کہا گیا۔ تو یہ ہندو لفظ جو ملا ہے یہ مسلمانوں کا دیا ہوا ہے۔ ہند، ہندو یا ہندی، یہ تینوں الفاظ عرب ممالک کہیں، ایران ہے، عرب ہے، اور خاص کر مسلمان ہیں، انہی کے ذریعے دیے گئے۔ تو یہ تاریخ کی وہ حقیقت ہے جس سے بہت سے لوگ ناآشنا ہیں۔ ایک بہت اہم بات تھی، اچانک سے میرے ذہن میں آئی تو میں نے سوچا کہ آپ کو آشنا کر دوں کہ جس ہندو لفظ پہ آج پورا ملک ہمارا فخر کرتا ہے، یہ ہندو لفظ مسلمانوں کا دیا ہوا ہے۔ مسلمانوں نے ان کی ایک یونٹی بنا دی۔ یہاں پہ مسلمانوں نے جو الگ الگ کاسٹ کے حساب سے بٹے ہوئے تھے یا قبیلے کے حساب سے بٹے تھے، برہمن، شتریہ، ٹھاکر، دلت وغیرہ وغیرہ، تو مسلمانوں نے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک نام ہندو دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہندو کا ڈیفینیشن دیکھیں گے تو مختلف ڈیفینیشن ملیں گے۔ ساورکر نے جو ڈیفینیشن کیا ہے وہ الگ ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگوں نے ڈیفینیشن کیے ہیں وہ الگ ہے، سپریم کورٹ نے ایک ڈیفینیشن دیا ہے وہ الگ ہے۔ مجموعی طور پر سب وہی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں، جس کا حاصل یہی ہے جو مسلمانوں نے دیا تھا، یعنی ہندوستان میں جو مورتی پوجنے والی قوم ہے اسے ہندو کہتے ہیں۔ تو یہ ہندو لفظ مسلمانوں کا دیا ہوا ہے، اور یہ یونٹی پوری ہندوؤں کی بنائی ہوئی مسلمانوں کی ہے۔ یہی وجہ ہے آج بہت سارے پڑھے لکھے ہندو ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں، ہم سناتن دھرم والے ہیں، ہم سناتنی ہیں۔ آپ نے خود سنا ہوگا، اور بارہا اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ تو یہ ہندو لفظ مسلمانوں کا دیا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔